پاکستان انڈس ویلی سویلائزیشن یعنی وادی سندھ جیسی انتہائی خوشحال اور پرامن تہذیب کا وارث. سندھ ویلی کی تہذیب ایک ایسی تہذیب جہاں صدیوں پہلے بھی کسی بھی طرح کا مذہبی تعصب نہیں تھا، پولیٹیکل آپریشن نہیں تھا، سیاسی جبر نہیں تھا، آرٹ تھا، سنگیت تھا، کلچر تھا. سندھو دریا کی طاقت پر ایک بہت بڑی زراعت کھڑی ہوئی تھی. منجو داڑو اور ہڑپا جیسے انتہائی پلانڈ سٹیز تھے. اس سویلائزیشن میں کافی حد تک سائنٹیفک ٹیمپر بھی تھا. اب بلاول بھٹو زرداری بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان سندھ وادی سندھ کا انڈس ویلی سویلائزیشن کا وارث ہے. بار بار ان کا دعویٰ، امریکہ میں بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی دعویٰ کر رہے ہیں. کیا اس دعوے میں بلاول تاریخی اعتبار سے تو بالکل درست بات کر رہے ہیں، لیکن کیا تاریخی اعتبار سے ہی پاکستان کی اسٹیٹ نے، پاکستان کی حکومتوں نے کبھی کیا یہ مانا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن پاکستان اس کا ایک کنٹینیوٹی ہے، پاکستان اس کا وارث ہے؟ پاکستان نے سرکاری طور پر بالکل ایسا تسلیم نہیں کیا. اگر پاکستان یہ تسلیم کر لیتا کہ وہ وادی سندھ کا وارث ہے تو پاکستان میں آج بہت سے مسائل نہ ہوتے. پاکستان ایک باقاعدہ طور پر نیشن سٹیٹ ہو چکا ہوتا، نیشن سٹیٹ کا درجہ حاصل کر چکا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہوا. کیا ہے یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی کہانی، اور کیوں نہیں پاکستان سرکاری طور پر اسٹیٹ لیول پر اپنے آپ کو اس سویلائزیشن کا وارث قرار دیتا ہے؟ آج یہ ہم سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں ری تھنک ود عمر جاوید میں. تمام دوستوں کو ری تھنک ود عمر جاوید میں ویلکم. آپ میں سے ایسے دوست جنہوں نے ابھی تک ری تھنک ود عمر جاوید سبسکرائب نہیں کیا، ہماری ریکویسٹ ہے کائنڈلی ری تھنک ود عمر جاوید سبسکرائب کریں. پاکستان موومنٹ کے دوران یعنی 1940 کے بعد کی اگر ہم بات کریں تو ایک بھی ایسا بڑا لیڈر نہیں تھا، ایک بھی ایسا دانشور نہیں تھا، انٹلیکچوئل نہیں تھا جو یہ بتا پاتا کہ پاکستان جن علاقوں پر مانگا جا رہا ہے، جن علاقوں پر پاکستان کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، یہ تو وہ علاقے ہیں کہ جو صدیوں سے اپنا ایک سویلائزیشن کا، کلچر کی الگ آئیڈینٹی رکھتے ہیں اور جن کو ہسٹوریکلی انڈس ویلی سویلائزیشن کہا جاتا ہے. یعنی آج کا پنجاب، KPK، سندھ، بلوچستان، یہ صدیوں سے انڈس ویلی سویلائزیشن یعنی ایسے دریاؤں کا جہاں چناب، جہلم، ستلج، راوی، بیاس، انڈس بحر ہے، اس کے گرد جو ارد گرد کے علاقوں میں جو تہذیب پروان چڑھی ہے یہ اس کا وارث ہے. اور یہ اتنی شاندار تہذیب ہے کہ جو 5000 سال سے بھی زیادہ کا تسلسل رکھتی ہے. اس تہذیب میں اگر ہم بات کریں تو بہت بڑے شاعر بھی آئے، ادبی لوگ بھی آئے، لٹریری بھی آئے، فریڈم فائٹرز بھی آئے، فلاسفرز بھی آئے. بڑے ناموں میں ہم دیکھیں اگر تو شاہ عبداللطیف بھٹائی، بلے شاہ، سچل سرمست، لال شہباز قلندر، وارث شاہ، فقیر لالو. پھر ہم اگر فریڈم فائٹرز کی بات کریں تو یہاں پر ہسٹوریکلی دلہ بھٹی، انگریزوں کے دور میں بھگت سنگھ، غفار خان، عبدالصمد اچکزئی، احمد خان کھرل جنہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا. اس کے بعد پھر ہم گرو نانک دیکھ سکتے ہیں، گرو ارجن، مانی سنگھ، سر گنگا رام، جن کے جو لاہور کے فاؤنڈر تھے، جو جدید ماڈرن لاہور ہے اس کے فاؤنڈر تھے گنگا رام. یہ ہم ایسے نام لے سکتے ہیں کہ جن کا تعلق اس سویلائزیشن سے رہا. لیکن کسی نے بھی پاکستان، تحریک پاکستان کے دوران بھی اکا دکا لوگوں کے علاوہ، جیسے ہم تحریک پاکستان کی بات کریں تو GM سید تھے جو یہ بات کر رہے تھے کہ انڈس ویلی یعنی جہاں پاکستان مانگا جا رہا ہے اس کا اپنا بھی ایک الگ آئیڈینٹی بھی رہی ہے. اس کے علاوہ کسی اور لیڈر کو، جو سچی بات ہے نہ اتنا ہسٹوریکل شعور تھا جو مسلم لیگ کے لیڈرز تھے کہ وہ یہ بات بھی پروموٹ کرتے کہ پاکستان کی صورت میں انڈس ویلی سویلائزیشن کا ایک وارث مانگا جا رہا ہے. لیکن چونکہ مسلم لیگ کا کوئی بھی لیڈر تاریخی طور پر پڑھا لکھا نہیں تھا. اگر ہوتا تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی کتاب لکھتا. آپ مجھے مسلم لیگ کے کسی بھی لیڈر کی، جو تحریک پاکستان والے مسلم لیگی تھے، ایک بھی ایسی ہسٹوریکل کتاب بتا دیں جو کسی مسلم لیگ کے لیڈر نے لکھی ہو. نہیں پتا تھا، نہیں شعور تھا. اب پاکستان بننے کے بعد جن لوگوں کے پاس طاقت زیادہ عرصے کے لیے آئی، جو اگر چاہتے تو پاکستان کو وارث قرار دے سکتے تھے انڈس ویلی سویلائزیشن کا، انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا. جیسے اگر ہم دیکھیں پاکستان بننے کے بعد ایوب خان کے پاس طاقت آئی،
11 साल तक ताकत रही। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे और उन्होंने किया भी बहुत कुछ, लेकिन अयूब खान अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते थे और प्रोग्रेसिव थे, वो सेकुलर थे, लिबरल थे, यानी वो एक उनके अंदर किसी किस्म की बुनियाद परस्ती नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान को इंडस वैली सिविलाइजेशन का वारिस करार नहीं दे पाए। 2-3 वजूहात हैं इसकी। एक तो अयूब खान भी हिस्टोरिकली कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, हिस्ट्री उन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, और दूसरा शायद उस वक्त मजबूरी भी थी कि जो बांग्लादेश था, ईस्ट बंगाल था, वो भी पाकिस्तान के साथ था, तो फिर शायद ये एक थ्योरी जस्टिफाइड ना की जा पाती, भाई ये तो इंडस वैली है, फिर बांग्लादेश की है। वो इस हद तक इतनी गहराई थी नहीं अयूब खान में। फिर जो लीडर, जो हुक्मरान पाकिस्तान को इंडस वैली सिविलाइजेशन का वारिस करार दे सकता था, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। कोई शक नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के किसी भी लीडर, किसी भी हुक्मरान और रूलर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इसका सबसे बड़ा सबूत इनकी लिखी हुई किताबों में आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भुट्टो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रमोट नहीं कर पाए, यानी ये नहीं कह पाए कि पाकिस्तान हिस्सा है, वारिस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्योंकि शायद भुट्टो पर एक लिहाज से ये ज़हनी दबाव था कि जिस तरीके से पाकिस्तान टूटा, 1971 में पाकिस्तान अलग हुआ, फिर उन्होंने इस पाकिस्तान को नया पाकिस्तान कहा और उनको फिर और तरह की टर्म्स देनी पड़ी, और तरह के नारे देने पड़े। भुट्टो भी नहीं दे पाए। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक तो खैर बिल्कुल ही तारीखी हवाले से एक, उनको हम अनपढ़ आदमी कह सकते हैं, जो ये तकाबल करते थे कि पाकिस्तान और इसराइल ही दुनिया की 2 नज़राती रियासतें हैं। यानी जनरल ज़ियाउल हक की तो ना कोई पॉलिटिकल फिक्र थी, ना कोई पॉलिटिकल साइंस पर उनको पता था, ना हिस्ट्री का पता था। तो जनरल ज़िया ने तो सिर्फ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। अमेरिका का जो वार चल रही थी अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, वो तो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसके बाद नवाज शरीफ और बेनज़ीर की अगर हम बात करें, नवाज शरीफ इतने ज़्यादा वेल रेड नहीं है, इतनी किताबें नहीं पढ़ते, तो लेकिन बेनज़ीर भुट्टो जो हैं, उन्होंने सरकारी तौर पर रियासती हवाले से 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, ये कोशिश तो नहीं की कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को इंडस वैली सिविलाइजेशन का वारिस करार दिया जाए, लेकिन एटलीस्ट उनकी तहरीरों में या कई तकरीरों में ये बातें मिलती हैं कि जो आज का सिंध है, इसकी हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है। एटलीस्ट बेनज़ीर की जो किताब है डॉटर ऑफ ईस्ट, उसमें मोहनजोदड़ो का जिक्र है, हड़प्पा का जिक्र है, लेकिन फिर भी बेनज़ीर ने भी ऑफिशियल तौर पर कभी ये कोशिश नहीं की, कोर्स में ऐसी कोशिश की जाए, एजुकेशनल कोर्स में की जाए, सरकारी सतह पर की जाए कि इंडस वैली को प्रमोट किया जाए, नहीं किया। परवेज़ मुशर्रफ एनलाइटेड मॉडरेशन की बात करते रहे, यानी जिद्दत अपने अंदर लाओ, लिबरलिज्म की बात करते रहे, लेकिन वो और उनके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं था, हिस्टोरियन नहीं था, दानिश्वर नहीं था जो ये बता पाता कि एनलाइटेड मॉडरेशन अगर आपने इख्तियार करनी है तो इससे बेहतरीन तरीका क्या होएगा अगर आप अपने आप को बाकायदा तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा बना दें, उसका यानी वारिस बना दें। लेकिन वो भी ऐसे नहीं कर पाए। और उसके बाद आने वाले हुक्मरान तो खैर अब आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान जैसे लोगों से ये उम्मीद रखना, इन लोगों को तो सही तौर पर पता भी नहीं होगा, जिनका मैंने नाम लिया, जरदारी का, इमरान खान का, नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का, इनको तो सही तरह पता भी नहीं होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी क्या, यहाँ की हिस्ट्री है क्या, यहाँ किस तरीके से फ़िलासफ़र्स 5000 साल से पैदा हो रहे हैं, लिटरेरी फिगर्स पैदा हो रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स पैदा हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक खुशाइन बात, एक यानी ऑप्टिमिज़म, या एक बात की कम से कम हमारे पास ये उम्मीद है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं रही, वो बेशक रूलिंग क्लास में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं रही कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जिन्होंने प्रमोट करने की और पाकिस्तान को इसका वारिस बनाने की कोशिश की। इसमें हम देखें तो बड़े नामों में, हिस्टोरिकली देखें, सब्ते हसन जो हैं बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, हिस्टोरियन थे। इनकी किताब पाकिस्तान में तहज़ीब का इर्तिका देखें, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमें छाप नज़र आती है। आइन सिंघी एक हिस्टोरियन है, इनकी हमें ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। एतजाज़ एहसन ने इस हवाले से किताब लिखी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से। डॉक्टर मुबारक अली बड़े हिस्टोरियन हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की उन्होंने बात की। डॉक्टर मंजूर इजाज़ एक बड़े फ़िलासफ़र थे, कॉलम निगार थे। नजफ़ अली शाह, अब्दुल्ला मलिक, बुद्धा प्रकाश, ये ईस्ट पंजाब के बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते थे। अहमद हसन दानी साहब, अब ये अयूब खान, भुट्टो, ज़िया दौर में किताबें लिखते रहे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लेकिन किसी भी हुक्मरान की तवज्जो इस तरफ नहीं गई कि अपनी 5000 साल की खुशहाल पुरअमन तहज़ीब को ओन कर लो।
اس کو مان لو، تسلیم کر لو، ایسا نہیں ہوا۔ سیاسی اعتبار سے ہم دیکھیں تو جی ایم سید نے اس حوالے سے بات کی، رسول بخش پلیجو نے اس حوالے سے بات کی، لیکن اس کو حتمی طور پر یعنی اسٹیٹ نے اپنا نریٹو نہیں بنایا، اسٹیٹ نے اس کو پروموٹ نہیں کیا، نہ ایجوکیشن کورس میں اس کو پروموٹ کیا گیا۔ بدقسمتی سے ایجوکیشن کورس میں بچوں کو نفرت سکھائی گئی کہ یہ ایک خاص طور پر ایک مذہبی طبقے کے حوالے سے نفرت سکھائی گئی کہ یہ گندے لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، ان سے کسی بھی طرح کا تعاون نہیں ہو سکتا۔ نفرت کی بنیاد یعنی بتائی گئی، یہ نہیں بتایا گیا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے ذریعے ہم اپنی آئیڈینٹی کو دنیا کے سامنے ایک ہسٹوریکلی طور پر بڑی مضبوط آئیڈینٹی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ، بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈائلیما آپ پوچھیں، ٹریجڈی آپ پوچھیں تو یہی ہے کہ اسٹیٹ لیول پر انڈس ویلی سویلائزیشن کا وارث کے طور پر پاکستان کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری آپ زبانی کلامی ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ خیر پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایسا نہیں کر پائے، نہ پیپلز پارٹی نے ایسی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر خاص طور پر سندھ میں خود جس طرح کی لوٹ مار کی اور سندھ کے وسائل کو لوٹنے کی مثالیں ہیں، تو یہ لوگ کس طریقے سے وادی سندھ کے انڈس ویلی سویلائزیشن کے اپنے آپ کو وارث کہہ سکتے ہیں، جو خود ہی سندھوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ بلاول بھٹو زرداری بار بار یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ پاکستان انڈس ویلی سویلائزیشن کا وارث ہے، بالکل تاریخی طور پر بلاول درست بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پوری حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان نے اسٹیٹ لیول پر سرکاری حوالے سے اس بات کو پروموٹ کرنے کے لیے اس ہسٹوریکل ریئلٹی کو تسلیم نہیں کیا کہ پاکستان انڈس ویلی سویلائزیشن کا وارث ہے۔ تو یہ ہماری ایک کوشش تھی کہ ہم یہ بتائیں کہ واقعی ہی پاکستان انڈس ویلی سویلائزیشن کا ایک حصہ ہے۔ پاکستان کے کئی انٹلیکچوئلز، پولیٹیکل سائنٹسٹ، ہسٹورینز اس حوالے سے بہت زیادہ کام بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کام کو سرکاری سطح پر نہیں مانا گیا، جو ہمارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ کیا ہی اچھا ہوتا پاکستان اگر صحیح طور پر اپنے آپ کو انڈس ویلی سویلائزیشن کا وارث قرار دے دیتا، تو آج بہت سے مسائل پاکستان میں نہ ہوتے۔ تو یہ ہماری کوشش تھی، انڈس ویلی سویلائزیشن کے حوالے سے کیا گیا ویلاگ ری تھنک ود عمر جاوید کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید۔ شکریہ۔